السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ میں اس وقت آئینے کے سامنے کھڑی خود کو دیکھ رہی تھی۔ میرا خود کی نظر اتارنے کا دل کر رہا تھا، لیکن جیسے ہی ستیلی اماں کی آواز سنی تو جھٹ سے باہر نکل گئی۔ سامنے ہی وہ کھڑی ایک نظر مجھے دیکھنے لگیں اور پھر یکدم کہنے لگیں، تم سے کس نے کہا تھا کہ اتنا تیار ہو؟ کسے اپنی اداؤں سے لبھانا چاہتی ہو؟ ہاں، جلدی سے جاؤ اور یہ میک اپ اتارو۔ اس کی بات سن کر میں فوراً ہی روم میں چلی گئی اور اب اپنا وہ سارا میک اپ اتارنے لگی تھی۔ کچھ دیر بعد ہم محلے کی شمو آنٹی کی بیٹی کی مہندی میں پہنچ گئے تھے۔ ہر طرف ڈول ڈمکا ہو رہا تھا۔ میں بھی مہمانوں کے پاس جا کر بیٹھنے لگی۔ اچانک ہی اماں کہنے لگی، تم وہاں جا کر چسکوں میں نہیں بیٹھ سکتی، چلو پیچھے جا کر بیٹھو۔ میں نے ان کی بات سنی اور پیچھے چلی گئی تھی۔ اچانک ہی مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہو، اور میں نے یہاں وہاں نظر دوڑائی تو کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ اپنا وہم سمجھ کر میں نے ٹال دیا اور پھر سے فنکشن دیکھنے لگی۔ اسٹیج پر بہت سے لوگ پرفارم کر رہے تھے، جبکہ کچھ دیر بعد ہی 3-4 خواجہ سرابی وہاں آ گئے، جو پیسوں کے لیے اپنا پورا حصہ ڈال رہے تھے۔ ان میں سے میری نظر اسی ایک خواجہ سرا پر گئی تھی۔ وہ آج سب سے الگ تھلگ بیٹھا ہوا تھا، جیسے اسے ان کاموں میں کوئی دلچسپی نہ ہو۔ میں اسے ہی دیکھ رہی تھی، پر اچانک سے لائٹ چلی گئی تھی اور ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ اندھیرے کی وجہ سے ہلچل مچ گئی تھی، مجھے بھی کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، اور اگلے ہی لمحے کسی نے میرا ہاتھ تھاما تھا۔ میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ وہ جو کوئی بھی تھا اب مجھے اس فنکشن سے کہیں لے کر جا رہا تھا۔ میں اس سے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے اس نے مجھے ایک روم میں لے جا کر بیڈ پر دھکا دے دیا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی عزت بچا کر وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتی، جب وہ انسان میری جانب بڑھا، لیکن اچانک سے ہی لائٹ آ گئی تھی۔ میں نے سکھ کا سانس لیا تھا، کیونکہ لائٹ کے آ جانے سے اس ناکام ارادہ برباد ہو گیا تھا۔ میں نے اس کا چہرہ دیکھا تو مجھے اس سے گھن آنے لگی تھی۔ اگلے ہی لمحے میں یہاں سے بھاگنے کی کوشش کرنے لگی، پر اس نے میری کلائی دبوچ لی اور پھر سے بیڈ پر گرا دیا تھا۔ میں اس سے التجا کرنے لگی کہ یہ شادی کا گھر ہے، کوئی بھی یہاں آ سکتا ہے۔ اگر کسی نے مجھے تمہارے ساتھ یہاں دیکھ لیا تو میری زندگی برباد ہو جائے گی۔ میری بات پر وہ ہنسنے لگا تھا اور پھر کہنے لگا کہ میں بھی تو یہی چاہتا ہوں کہ سب یہاں آ جائیں اور ہم دونوں کو ایک ساتھ دیکھ لیں۔ اس کی گھٹیا بات سن کر میرا سانس بند ہونے والا تھا۔ میں اب اس کے آگے ہاتھ جوڑنے لگی کہ خدا کے لیے ایسا مت کرو، میری زندگی پہلے ہی جہنم بنی ہوئی ہے، اسے اور ایسا مت کرو۔ اور وہ لاپرواہی سے میرے ساتھ بیڈ پر بیٹھا رہا، لیکن جیسے ہی دروازہ کھلنے لگا تو وہ جھٹ سے میرے قریب آ گیا۔ دروازے کے سامنے ستیلی اماں کو دیکھ کر میرا وجود کانپنے لگا تھا، لیکن وہ شخص میرے چہرے کو دیکھ رہا تھا اور اپنی شیطانی پلانے کو کامیاب ہوتا دیکھ کر خباثت سے مسکرانے لگا۔ ستیلی اماں نے ہم دونوں کو دیکھا تو کانوں کو ہاتھ لگا کر کہنے لگی، چھی چھی، اسی بات کا ڈر تھا کہ تم کہیں منہ کالا نہ کروا لو۔ مجھے پورا یقین تھا کہ تم ایسی ہو، لیکن چکر چلایا بھی تو کس کے ساتھ؟ تمہیں یہی ملا تھا کیا؟ وہ اب اس شخص کی جانب اشارہ کر کے کہنے لگی، میرا نام رودابا ہے، میں اماں ابا کے ساتھ ایک چھوٹے سے گھر میں رہتی تھی۔ میری اماں ایک بہت ہی سیدھی سادی خاتون تھی۔ وہ زمانے کی چلاکیوں سے بہت دور تھی، تبھی ابا کے ساتھ رہ کر وہ گزارا کر رہی تھی، کیونکہ ابا کے پاس کوئی کام نہیں تھا۔ وہ سارا دن گھر سے باہر رہتے تھے، نہ جانے وہ کہاں جاتے تھے، پر رات کے آخری پہر ہی وہ واپس آتے تھے۔ لیکن اماں پھر بھی ان سے کوئی سوال نہ پوچھتی، مجھے بھی منع کرتی تھی۔ لیکن میں جب بھی اپنے محلے کی دوستوں سے ملتی تھی تو وہ یہی بولتی تھیں کہ تمہارے ابا کن کاموں میں پڑ گئے ہیں، یہ شریفوں کا محلہ ہے، اگر تمہارے ابا نے یہ عادتیں نہ چھوڑی تو پھر وہ اس محلے سے نکل جائے، لیکن ان کی وجہ سے ہم لوگ بدنام نہیں ہونا چاہتے۔ میری اتنی عمر نہ تھی، پر یہ باتیں میرے کچے ذہن پر کافی دباؤ ڈالتی تھیں، اسی لیے اماں کو جب بھی بولتی تو وہ یہی کہتی کہ آج کے بعد تم کبھی بھی ان سے نہیں ملو گی۔ میں اب تو اسی ڈر سے اماں کو کچھ بھی نہیں بتاتی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اماں نے میرا سہیلیوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بند کر دینا ہے۔ میری سہیلیاں کم ہوتی گئی تھیں، اب ایک ہی سہیلی تھی جو میرا درد سمجھتی تھی اور مجھ پر ترس کھا لیتی تھی۔ میں اس سے کہتی تھی کہ کیا سچ میں میرے ابا برے انسان ہیں، تو وہ چپ ہو جاتی تھی
اور یہی کہتی تھی کہ انسان اس دنیا میں بہت سے گناہ کر بیٹھتا ہے اور اسے لت لگ جاتی ہے، پر وہ چاہ کر بھی واپس نہیں آ سکتا۔ تمہارے ابا بھی ان میں سے ایک ہیں۔ میں نے اس کی بات سنی تو پوچھنے لگی کہ میرے ابا ایسا کیا گناہ کرتے ہیں؟ جب آگے سے وہ چپ ہی رہی، اب مجھے کافی تجسس ہونے لگا تھا کہ آخر ابا سارا دن اور ساری رات کہاں ہوتے ہیں۔ یہی سوچ کر ایک دن میں نے فیصلہ کیا کہ ابا کا پیچھا کروں گی۔ ابا جیسے ہی گھر سے باہر نکلے تو میں ان کا پیچھا کرنے لگی تھی۔ وہ اس بدنام گلی گئے تھے جس کا مجھے اس وقت کچھ بھی نہیں پتا تھا، اور اسی طرح میں بھی وہاں چلی گئی۔ وہاں عجیب طرح کے لوگ تھے۔ ابا اندر ہی اندر جا رہے تھے، نہ جانے وہ کس سے ملنا چاہتے تھے۔ میں ان کا مزید پیچھا کرتی جا رہی تھی جب کسی نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ وہ ایک لڑکا تھا جو کہنے لگا کہ ارے لڑکی، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ پتا بھی ہے شریف گھر کی لڑکیاں یہاں نہیں آتی۔ جیسے ہی اس کو دیکھا تو وہ کوئی 20 سال کا لڑکا تھا جس نے مجھے روکا تھا۔ اس کی بات سن کر کہنے لگی کہ پھر تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کیا تم شریف نہیں ہو؟ آگے سے کوئی جواب نہیں تھا۔ اس نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا، پر اب تو ابا میری نظروں سے بہت دور چلے گئے تھے۔ مجھے اس لڑکے پر کافی غصہ آنے لگا تھا۔ اچانک ہی مجھے اس لڑکے کی آواز سنائی دی جو کہہ رہا تھا کہ میں بھی شریف ہوں اور تم بھی شریف ہو۔ لگتا ہے ہم دونوں شریف کسی عیاش انسان کا پیچھا کر رہے ہیں۔ اس کی بات پر میں چونک گئی تھی اور اس سے کہنے لگی کہ میں اپنے ابا کا پیچھا کر رہی ہوں، پر تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو وہ مجھے جواب دینے لگا کہ میں کسی گناہ گار انسان کو سزا دلوانا چاہتا ہوں، اسی لیے اپنے مشن کو سر انجام دے رہا ہوں۔ وہ میرا ہاتھ تھام کر مجھے اس علاقے سے باہر لے آیا اور پھر میرا ہاتھ چھوڑ دیا۔ کہنے لگا دیکھو لڑکی، آج تو میں تھا تمہارے پاس، لیکن اگر تم دوبارہ سے یہاں آ گئی تو کوئی تمہیں نوچ لے گا۔ تم کچی کلی ہو، اپنے گھر رہا کرو۔ وہ مجھے کافی پیار سے سمجھا رہا تھا اور پھر وہاں سے غائب ہو گیا تھا۔ نہ جانے وہ کون تھا، پر وہ جو کوئی بھی تھا میرے دل کو بھا گیا تھا۔ میں سارے راستے اسی سوچ رہی تھی۔ گھر جیسے ہی گئی تو اماں پریشانی کے عالم میں مجھ سے پوچھنے لگی کہ کہاں گئی تھی۔ اگر میں اماں کو بتا دیتی کہ میں ابا کے پیچھے پیچھے گئی تھی تو وہ مجھ پر غصہ کرنے لگتی، اسی لیے میں ان سے کہنے لگی کہ بس اپنی سہیلی کے ہاں گئی تھی اور وہاں سے آتے ہوئے لیٹ ہو گئی۔ اماں بھی چپ ہو گئی تھی، لیکن میرا ذہن تو اسی لڑکے پر اٹکا ہوا تھا۔ نہ جانے وہ کون تھا، لیکن وہ جو بھی تھا بہت ہی مہربان تھا۔ اسے میری فکر تھی۔ اس کے بعد میرا اس لڑکے سے کوئی پالا نہ پڑا، لیکن جیسے ہی میں نے اپنی سہیلی کو یہ ساری بات بتائی تو سہیلی کہنے لگی کہ تمہیں کس نے کہا تھا کہ تم اس گلی میں جاؤ؟ تمہیں پتا بھی ہے کہ وہاں کیا ہوتا ہے؟ اس کی بات سن کر میں دنگ ہو گئی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ کون سی گلی تھی اور میری سہیلی کس کی بات کر رہی تھی، لیکن کہنے لگی کہ تمہارے ابا کا ادھر ہی کسی عورت کے ساتھ چکر ہے۔ یہ سن کر تو مجھے سہیلی پر بہت غصہ آیا تھا اور میں اس سے لڑائی کرنے لگی کہ میرے ابا جتنے بھی برے ہو جائیں لیکن وہ ایسا کبھی نہیں کریں گے۔ میں رونے لگی تھی۔ اماں کو بھی بتایا کہ اماں ایسا لگتا ہے کہ ابا آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اماں کہنے لگی کہ تم ان باتوں میں نہ پڑو، لیکن ایک رات میری سہیلی کی یہ بات سچ نکلی۔ اس رات میرے ابا جس کے ساتھ گھر آئے تھے وہ ایک عورت تھی۔ ابا نے اس کے ساتھ نکاح کر لیا تھا۔ میرے گھر کا اب یہ ماحول تھا کہ ابا اس عورت سے اماں کے سامنے ہنس ہنس کر باتیں کرتے تھے اور اماں کا کلیجہ کٹ جاتا تھا۔ وہ سب کچھ ضبط کرتی تھی، لیکن یہ کب تک برداشت کرتی؟ میں اماں کے ساتھ ہی ہوتی تھی، پر ایک روز دروازہ کھٹکا تھا۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک خواجہ سرا تھا۔ اسے دیکھ کر میں حیران ہو گئی تھی۔ اپنا چہرہ میک اپ سے اتنا ڈھانپا ہوا تھا کہ اس کی شکل ہی دکھائی نہیں دے رہی تھی، پر اس نے جیسے ہی مجھے دیکھا تو اس کی آنکھیں چمکنے لگی تھیں۔ کہنے لگا کہ گڑیا ابا کو بلا لو۔ میں اس کی بات سن کر پہلے تو کافی چڑ گئی تھی، لیکن اندر جا کر میں نے ابا کو کہا کہ باہر کوئی خواجہ سرا آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ ابا نے جیسے ہی یہ سنا تو ان کا رنگ اڑ گیا تھا۔ فوراً ہی کہنے لگے کہ تم اندر جاؤ، میں آتا ہوں۔ ابا تو باہر چلے گئے تھے، لیکن جیسے ہی اندر آئے تو کچھ پریشان تھے۔ ستیلی اماں ان سے پوچھنے لگیں کہ کیا ہوا تھا۔ ابا نے شاید ان کو ساری بات بتائی ہو، لیکن اتنی آہستہ بتائی تھی کہ مجھے کچھ سنائی نہیں دیا تھا۔ بس یہ دیکھ رہی تھی کہ ستیلی ماں بار بار میری طرف دیکھ رہی ہیں۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے میرے بارے میں کوئی بات ہو۔ اس بات کا نہ تو مجھے پتا تھا اور نہ ہی اماں کو۔
دن ایسے ہی گزرتے رہے تھے۔ میری اماں کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، وہ اب چارپائی پر ہی لیٹی رہتی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ جیسے میری اماں مجھے چھوڑ کر چلی جائیں گی۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ بات سچ نکلے گی، کیونکہ ایک روز میں انہیں اٹھاتی رہی لیکن اماں نہ اٹھی۔ پھر پتہ چلا کہ اماں مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلی گئی ہیں۔ وہ دن میری زندگی کا کافی کٹھن دن تھا، مجھے کوئی بھی سہارا دینے والا نہیں تھا۔ میری ستیلی اماں مجھ پر کافی ظلم کرتی تھی۔ ہمارے گھر بہت سے لوگ اماں کا افسوس کرنے آتے تھے، پر ایک دن وہ خواجہ سرابی ہمارے گھر افسوس کرنے کے لیے آیا۔ میں اسے دیکھ کر حیران ہو گئی تھی، کیونکہ میں اب اسے دوسری دفعہ دیکھ رہی تھی، لیکن جیسے ہی وہ مجھے دیکھتا تھا تو کافی مسکرانے لگتا تھا۔ میں اس کو دیکھ کر ہمیشہ کی طرح منہ بنا لیتی تھی۔ اس بار جیسے ہی اس نے مجھے اداس دیکھا تو میرے پاس آیا اور مجھے حوصلہ دینے لگا کہ کچھ نہیں ہوتا، دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اکیلے زندگی گزارتے ہیں، تمہیں بھی اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہوگا، تمہارے ساتھ تمہارے ابا یا تمہاری ستیلی ماں کا کبھی نہیں ہوگی، تمہیں خود ہی خود کا سہارا بننا ہوگا۔ میں اس کی باتیں سن کر کافی حیران ہو گئی تھی کہ وہ کون ہے جو مجھے اتنا زیادہ حوصلہ دے رہا ہے، جو اب تک مجھے کسی نے نہیں دیا تھا۔ لیکن وہ جو بھی تھا خواجہ سرا تھا، اسی لیے میں نے اس کی بات مان لی تھی۔ وہ تقریباً ہر روز ہی ابا سے ملنے آ جاتا تھا۔ یہ دیکھ کر میں حیران ہو جاتی تھی، لیکن ابا مجھے اس کے سامنے ہی نہ آنے دیتے تھے۔ پتہ نہیں یہ ابا کیا چاہتے تھے، مجھے کچھ سمجھ نہیں لگی تھی۔ لیکن ایک روز جیسے ہی میں گھر سے باہر نکلی تو میری نظر گلی کے کونے میں پڑی۔ ادھر وہ خواجہ سرا چارپائی رکھ کر لیٹا ہوا تھا، مجھے فوراً ہی دیکھ کر بلانے لگا تو مجھے یاد آیا کہ اس نے مجھے کافی حوصلہ دیا تھا، اسی لیے میں اس کی عزت کرتے ہوئے اس سے بات کرنے لگی تھی۔ لیکن میں نے جیسے ہی اس سے بات کی تو وہ کہنے لگا کہ تمہارا اس دنیا میں اب کوئی بھی نہیں ہے، بہتر یہی ہے کہ تم کسی کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا شروع کر دو اور اپنے ابا اور ستیلی اماں کو چھوڑ دو۔ میں نے اس کی یہ بات سنی تو میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا، لیکن مجھے اس پر غصہ آ رہا تھا، اسی لیے میں نے اسے اس کے منہ پر ہی کہہ دیا کہ تم کون ہوتے ہو مجھے یہ سب کہنے والے؟ وہ میرے ابا ہیں، انہیں چھوڑ کر میں کہیں بھی نہیں جاؤں گی۔ میری بات سن کر وہ مسکرانے لگا تھا، اس کی مسکراہٹ میں کافی طنز تھا، میں یہ جان ہی گئی تھی۔ وہ کہنے لگا کہ تمہیں آگے آنے والی زندگی میں اس بات پر پچھتانا پڑے گا، کیونکہ تمہارے لیے مشکلیں کافی بڑھ جائیں گی۔ میری مانو تو تم میرے ساتھ آ جاؤ، میں تمہیں ساری زندگی خوش رکھوں گا۔ اس کی یہ بات سن کر میں سر سے پاؤں تک اسے دیکھنے لگی تھی اور اس کی ہمت پر دل ہی دل میں داد دینے لگی تھی کہ ایک خواجہ سرا یہ بات کر رہا ہے کہ میں اس کے ساتھ ساری زندگی رہوں اور مجھے خوش رکھے گا۔ میں اب اس سے کہنے لگی کہ تم نے خود کو دیکھا ہے، تم کون ہو؟ تم خواجہ سرا ہو اور ایک لڑکی اور خواجہ سرا کبھی ایک نہیں ہو سکتے، تم اس حقیقت کو تسلیم کر لو۔ میں نے اسے صاف صاف کہا، پر میری بات سن کر وہ چپ ہو گیا تھا اور کہنے لگا تھا کہ اب میں پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں، میں نہیں چاہتا کہ میں تمہیں مشکل میں دھکیل دوں، اسی لیے میں ہر پل تمہارا ساتھ دینا چاہتا ہوں۔ تم بہت بھولی ہو، میں نہیں چاہتا کہ تم بھی ان کے ساتھ اس دھندے میں لگ جاؤ اور پھر اپنی زندگی گنوا بیٹھو، اس لیے میں تمہیں ضرور اس زندگی سے نکالوں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ میں نے جیسے ہی اس کی بات سنی تو حیران ہو گئی تھی، نہ جانے ابا کون سا دھندا کرتے ہیں جو اس خواجہ سرا کو پتا تھا اور ابا کی بیٹی یعنی کہ مجھے ہی نہیں پتا تھا۔ میں فوراً ہی گھر چلی گئی تھی، کیونکہ میرے پاس اس کے ساتھ رکنے کا اور کوئی جواز نہیں تھا۔ گھر آ کر میرا سر درد کر رہا تھا، اس کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ کبھی مجھے زندگی میں پہلے ایسا درد نہیں ہوا تھا۔ میں ساری رات جاگتی رہی تھی اور وہی خواجہ سرا میرے ذہن میں سوار تھا۔ نہ جانے ابا کون سا دھندا کرتے تھے، میں یہ نہیں جانتی تھی۔ رات کو مجھے جیسے ہی پیاس لگی تو میں اپنے کمرے سے باہر نکل آئی، لیکن جیسے ہی میری نظر ابا کے کمرے میں گئی تو یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے تھے، کیونکہ ابا کسی سے فون پر بات کر رہے تھے اور وہ کسی لڑکی کو بھیجنے کی بات کر رہے تھے۔ میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے کہ ابا یہ کیسا کام کر رہے ہیں، جبکہ میں نے جیسے ہی ستیلی اماں کو دیکھا تو اس کرسی پر بیٹھی تھی، اس کے سامنے ایک بہت بڑا میز تھا جو پیسے سے بھرا ہوا تھا اور وہ پیسے گن رہی تھی۔ میں جان گئی تھی کہ ابا کون سا دھندا کرتے ہیں، یقیناً وہ لڑکیوں کو کہیں اور بھیجتے ہوں گے
اور اس بدنام گلی میں بھی اسی مقصد سے جاتے ہوں گے۔ میں کافی افسوس کرنے لگی تھی، دل میں جب یہ سوچتی تھی کہ یہ سب میرے اپنے ابا کر رہے ہیں تو میرا دل اس چیز کو تسلیم ہی نہیں کرتا تھا۔ اب تو مجھے یہ خوف بھی آنے لگا تھا کہ کہیں ستیلی اماں کے کہنے پر ابا مجھے بھی نہ وہاں بھیج دیں۔ اسی وجہ سے میں اپنی ستیلی اماں کا کہنا مانتی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ کسی طریقے سے وہ میرے ابا کو میرے خلاف کر دے، اسی لیے میں کوئی موقع نہیں چھوڑتی تھی اور ان کی ہر بات مانتی تھی۔ ایک رات وہ کہنے لگیں کہ ان کے پڑوس میں کسی کی شادی ہے، مجھے بھی اس شادی پر جانا ہے۔ یہ بات سن کر میں بھی خوش ہو رہی تھی، کیونکہ میں بھی چاہتی تھی کہ کوئی ایسا فنکشن ہو جس میں میں اچھی طرح بن کے جاؤں۔ میں جیسے ہی شادی پر گئی تو وہ خواجہ سرا دوبارہ سے مجھے یہی کہنے لگا کہ تم اپنا گھر چھوڑ دو۔ اس نے تو حد پار کر دی تھی اور مجھے اپنے ساتھ روم میں لے گیا تھا۔ میں جیسے ہی روم سے جانے کی کوشش کرتی تو وہ مجھے بیڈ پہ بٹھا دیتا۔ یہ سب کچھ ستیلی ماں نے دیکھ لیا تھا، وہ فوراً باہر چلی گئی۔ اب مجھے اس خواجہ سرا پر بہت غصہ آیا، جس کی وجہ سے میں نے اسے ایک تھپڑ مار دیا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ میں نے غلط حرکت کی ہے، پر میری نیت بالکل بھی ایسی نہیں تھی۔ تم ایک دن میری اسی حرکت پر مجھے شکریہ بولو گی۔ لیکن میں نے اس کی کسی بھی بات پر کوئی کان نہیں دھرے تھے، بلکہ سیدھا باہر چلی گئی۔ نہ جانے میں کس منہ سے گھر گئی تھی۔ گھر کا دروازہ کھلا تھا۔ میں ابا کو بتانا چاہتی تھی کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا، وہ خواجہ سرا ہی میرے ساتھ یہ سب زبردستی کر رہا ہے۔ یہی سوچ کر میں ان کے روم میں جانے لگی، پر ابا اور ستیلی اماں کی وہ باتیں سن کر میرا وجود کانپ گیا تھا۔ ستیلی اماں یہ کہہ رہی تھی کہ یہ سب حدید نے اس لیے کیا ہے تاکہ ہم رودابہ کی اس سے شادی کر دیں، کیونکہ وہ یہی چاہتا ہے، لیکن اس طرح ہم پھر وہ سب نہیں کر سکیں گے۔ جبکہ ابا کہنے لگے کہ ہاں تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، اسی لیے وہ ایسی حرکت کر رہا ہے تاکہ محلے والے ان دونوں کی شادی کا سوچیں۔ میں نے جیسے ہی یہ خبر سنی تو میں یکدم بے جان ہو گئی تھی کہ میرے اپنے ابا میرے ساتھ کیا کرنے کی بات کر رہے تھے۔ مجھے اس خواجہ سرا پر یقین آ گیا کہ وہ سچا تھا۔ ادھر تو میرے اپنے ابا میرا سودا کر رہے ہیں۔ میں اپنے روم میں جا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے اگر میری خواجہ سرا سے شادی ہو جائے گی تو میری عزت تو کم از کم محفوظ رہے گی، پر اب ابا نے میرا گھر سے باہر نکلنا بند کر دیا تھا۔ ایک روز اچانک ہی وہ خواجہ سرا ابا سے ملنے آ گیا تھا۔ وہ پھر سے ابا کو کچھ کہنے لگا تھا، جبکہ اس کی نظریں مجھ پر تھیں۔ میں جانتی تھی کہ میرے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ پھر اچانک سے اس خواجہ سرا نے اپنا وہ بیگ ابا کے سامنے رکھا تھا۔ انہوں نے جیسے ہی وہ بیگ دیکھا تو ان کی آنکھوں میں چمک پیدا ہو گئی تھی۔ میں نے جیسے ہی اس بیگ میں جھانکا تو حیران ہو گئی تھی، کیونکہ وہ پیسوں سے بھرا ایک بیگ تھا۔ ابا نے جلدی سے خواجہ سرا کو اپنے گلے سے لگایا تھا، جبکہ میں اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ کچھ دن بعد ہی اچانک سے ابا میرے پاس ایک لال رنگ کی چنری لے کر آئے تھے۔ جیسے ہی میں نے دیکھا تو پوچھنے لگی کہ یہ سب کیا ہے؟ ابا کہنے لگے کہ تم تیار ہو جاؤ، آج تمہاری شادی ہے۔ یہ بات سن کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ کچھ دیر بعد ہی میری شادی ہو گئی تھی۔ میں نے جیسے ہی سامنے نظر دوڑائی تو وہ خواجہ سرا مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ میرا وجود تھر تھر کانپنے لگا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ابا نے پیسوں کے لیے مجھے بیچ دیا اور میری شادی اس کے ساتھ کروا دی تھی۔ شاید وہ یہی چاہتے تھے۔ مجھے ابا سے سخت نفرت ہو رہی تھی۔ میں خواجہ سرا کے گھر چلی گئی تھی۔ اس کا گھر ہمارے علاقے سے کافی دور تھا۔ اس کی اتنی بڑی گاڑی دیکھ کر میں حیران ہو گئی تھی، کیونکہ وہ اپنے حلیے سے بہت غریب لگتا تھا، پر وہ گاڑی چلا رہا تھا مجھے کافی عجیب لگ رہا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات بہت ہی سنجیدہ تھے۔ اس نے مجھ پر ایک بھی غلط نگاہ نہیں ڈالی تھی۔ مجھے اب شک ہونے لگا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ گاڑی ایک عالیشان گھر کے سامنے رک گئی تھی۔ میں نے جیسے ہی گھر کو دیکھا تو وہ محل نما لگ رہا تھا، پر پھر وہ کہنے لگا کہ تم اندر چلی جاؤ، مجھے ایک بہت اہم کام ہے، میں رات کو واپس آؤں گا، تم میرا انتظار کرنا۔ اس کی بات کا مطلب جان کر میں اندر سے کانپ چکی تھی، لیکن جلدی سے گاڑی سے اتر گئی۔ وہ گاڑی دوڑا چکا تھا۔ میں جیسے ہی اندر گئی تو کمکموں سے گھر سجا ہوا تھا، ہر کوئی تیاری میں مصروف تھا۔ پر جیسے ہی ملازمہ نے مجھے دیکھا تو سب کو کہنے لگی کہ چھوٹی بیگم آ گئی ہے۔ یہ سب دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ ملازمہ مجھے بازو سے تھام کر اندر لے کر آئی۔ میرے لیے یہ سب کافی عجیب تھا۔ اچانک ہی مجھ سے کہنے لگی کہ حدید صاحب بہت اچھے ہیں، وہ دل کے بہت صاف ہیں، آپ ان کے ساتھ بہت خوش رہیں گی۔ اس کی یہ بات سن کر میرے ہوش اڑ گئے تھے،
پر وہ ملازمہ تھی، اسی لیے میں نے اسے کوئی سوال نہ کیا۔ وہ مجھے میرے روم تک لے کر آئی اور کہنے لگی کہ حدید میاں تو لیٹ ہی آتے ہیں، ان کا مشن رات کو شروع ہوتا ہے، اگر آپ نے انتظار کرنا ہے تو کر لیں، ورنہ میں آپ کی جویلری اتار دیتی ہوں۔ میں نے جھٹ سے اسے اجازت دے دی تھی۔ اس نے مجھے ایک عام سا سوٹ دیا، میں نے وہ پہن لیا تھا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ رات کو جاگنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور میں اس خواجہ سرا کی بات کو بھی کوئی اہمیت نہیں دینا چاہتی تھی۔ میں اب اس روم کا جائزہ لینے لگی تھی۔ میرے دل میں یکدم خیال آیا کہ ایک خواجہ سرا اتنا امیر کیسے ہو سکتا ہے۔ اچانک ہی میری نظر ایک فوٹو فریم میں گئی تھی جس میں ایک جوان لڑکا تھا۔ اگلے ہی لمحے حیرت سے میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، کیونکہ یہ وہی لڑکا تھا جو بدنام گلی میں ملا تھا اور مجھے واپس جانے کا بول رہا تھا۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اچانک ہی اس کی گردن پر میری نظر گئی جدھر ایک موٹی سی چین تھی۔ یہ چین تو حدید کے گلے میں بھی تھی۔ میں جان گئی تھی نہ جانے ان دونوں کا آپس میں کیا تعلق تھا، اور اس کی فوٹو حدید کے روم میں کیا کر رہی تھی۔ میں سوچنے لگی کہ ان دونوں بھائیوں میں کتنا فرق ہے، دونوں کی قسمت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ میں نے حدید کا کوئی انتظار نہ کیا اور ایسے ہی سو گئی تھی۔ یہ آدھی رات کا وقت تھا جب اچانک ہی ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی میرے پاس موجود ہو۔ میری آنکھ جھٹ سے کھل گئی تھی۔ میں نے جیسے ہی دیکھا تو پیروں تلے سے زمین کھسک گئی، کیونکہ یہ تو حدید کا بھائی تھا۔ یہی سوچ کر میں چیخنے لگی تھی۔ وہ بھی اٹھ گیا تھا جب میری حرکت دیکھ کر میرے قریب آنے لگا۔ میری چیخوں میں اضافہ ہو چکا تھا۔ میں اس سے کہنے لگی کہ میرے قریب مت آنا، پر وہ میرے قریب آ کر میرے منہ پر ہاتھ رکھ کر میری چیخوں کو بند کر چکا تھا۔ وہ بہت غصے میں تھا۔ کچھ دیر بعد کہنے لگا کہ میں تمہارا شوہر ہوں۔ تو میں ساکت ہو گئی تھی۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، پر وہ واپس بیڈ پر بیٹھ گیا تھا۔ میں ابھی بھی ششوپن کا شکار تھی۔ اس نے میرا ہاتھ تھاما اور مجھے اپنے ساتھ بٹھایا۔ کہنے لگا کہ اب میں تمہیں اپنی کہانی اور تمہارے ابا کی کرتوت بتاتا ہوں۔ یہ تب کی بات ہے، مجھے ایک لڑکی سے پیار ہو گیا تھا۔ میں اس کے پیار میں کافی دیوانہ ہو گیا تھا، لیکن ایک دن مجھے پتا چلا کہ وہ لڑکی غلط کام کرتی ہے۔ اس کا ایک دھندا تھا۔ مجھے اس وقت پولیس بننے کا بہت شوق تھا۔ میں اسی لیے کافی محنت کر رہا تھا اور اس پر دھیان نہیں دیتا تھا، پر جب مجھے پتا چلا کہ وہ ایسی لڑکی ہے تو میں نے اسے چھوڑ دیا تھا۔ مجھے ایک مشن ملا تھا جس پر میں نے کام کرنا تھا۔ وہ مشن اسی بدنام گلی کا ہی تھا جدھر وہ لڑکی دھندا کرتی تھی۔ اسی لیے میں اب وہاں جاتا تھا اور وہاں جا کر لڑکیوں کو چھڑواتا بھی تھا۔ یہ میرا مشن تھا۔ اسی لڑکی کے ساتھ میرا کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ ایک دن مجھے پتا چلا کہ اس لڑکی کا ایک خاص بندہ بھی ہے جو کہ اس کی مدد کرتا ہے اور لڑکیوں کو بیچنے میں اس کا ساتھ دیتا ہے۔ میں نے جیسے ہی یہ سنا تو اب میں اس بندے کا پیچھا کرتا تھا۔ وہ جیسے ہی لڑکیوں کو لے کر آتا تھا تو میں ان کو چھڑوا کر ان کے گھر واپس بھیج دیتا تھا۔ اسی طرح مجھے تم دکھائی دے گئی۔ تم مجھے کافی شریف گھر کی لگی تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ تم بھی اس لڑکی کی جھانسے میں پھنس جاؤ، اسی لیے تمہیں میں واپس بھیجنا چاہتا تھا۔ پر جیسے ہی تم نے اپنے ابا کا ذکر کیا تو میں جان گیا تھا کہ تمہارے ابا ہی وہ خاص بندے ہیں جو اس لڑکی کی مدد کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ لیکن میں نے اس لڑکی کے منہ سے سنا تھا جو تمہارے ابا سے ہی بات کر رہی تھی اور انہیں یہ کہہ رہی تھی کہ تمہاری بیٹی بھی بہت خوبصورت ہے، اس کے کافی پیسے ملیں گے۔ میں نے جیسے ہی یہ بات سنی تو میں نے ٹھان لیا تھا کہ میں تمہیں تمہارے ابا اور اس لڑکی سے بچاؤں گا۔ میں روز ہی خواجہ سرا بن کر تمہارے گھر جاتا تھا اور تمہارے ابا سے یہی کہتا تھا کہ مجھے رتابہ سے شادی کرنی ہے، لیکن تمہارے ابا انکار کر دیتے تھے۔ میں جانتا تھا کہ وہ کیوں انکار کر رہے ہیں، کیونکہ انہیں پیسے چاہیے تھے اور تمہارا سودا کر کے انہیں پیسے لیں گے۔ مجھے یہ حکم ملا تھا کہ مجھے اپنا بھیس بدلنا پڑے گا، اسی لیے مجھے یہی بہتر لگا کہ میں ایک خواجہ سرا بن جاؤں۔ لیکن جیسے ہی میں پہلی دفعہ خواجہ سرا بنا تو حیران ہو گیا تھا، کیونکہ کوئی مجھے پہچان نہیں سکا۔ بعد میں پتا چلا کہ تمہارے ابا نے اسی لڑکی سے شادی کر لی ہے اور وہ تمہاری ستیلی اماں بن کے تمہارے سامنے آ گئی۔ میں جان گیا تھا کہ تمہارے لیے آزمائشوں کا وقت شروع ہو گیا ہے، لیکن میں تمہیں کسی آزمائش میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا اور میں اپنی اصلیت بھی نہیں دکھا سکتا تھا، کیونکہ یہ کام بہت رسکی تھا۔ مجھے میری مینجمنٹ نے اس چیز سے منع کیا تھا۔ میں اندر ہی اندر اس دن کا انتظار کرتا تھا کہ میں کب تمہیں بتاؤں، لیکن میں چاہ کر بھی ابھی تمہیں بتا نہیں سکتا تھا، کیونکہ تم بھی یہی سمجھتی تھی کہ میں خواجہ سرا ہوں۔ میں سمجھ گیا تھا مجھے ایک ایسا پلان بنانا ہوگا
جو اتنا مضبوط ہو کہ محلے والے اس بات سے راضی ہو جائیں کہ تمہاری شادی میرے سے ہونی چاہیے۔ ایک پلان میرے ذہن میں آیا۔ وہ پلان بہت برا تھا، پر اس کا نتیجہ بہت اچھا تھا۔ یہی سوچ کر میں نے اس پلان پر عمل کر لیا۔ میں تمہیں ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ مہندی والی رات تھی جب تم مجھے بہت اچھی لگ رہی تھی۔ میں اندر سے افسوس کر رہا تھا کہ مجھے یہ سب نہیں کرنا چاہیے، لیکن پھر اپنے پلان کو سر انجام دیتے ہوئے میں جلدی سے ہی اس شادی والے گھر کی بجلی بند کر چکا تھا۔ ہر طرف اندھیرا چھا گیا تھا۔ جو گہما گہمی تھی وہ اب شور شرابے میں بدل گئی تھی۔ سب کو اپنی ہی پڑی تھی۔ مجھے یہ موقع صحیح لگا اور میں نے جلدی سے تمہارا بازو تھام کر تمہیں اس روم میں لے گیا تھا۔ میں کافی افسوس کرتا تھا کہ مجھے یہ سب کرنا پڑ رہا ہے، لیکن اندر سے مطمئن تھا کہ یہ سب تمہاری بھلائی کے لیے ہی ہو رہا ہے۔ پلان کے مطابق ہے تمہاری ستیلی اماں نے دیکھ لیا تھا، لیکن میں جانتا تھا کہ وہ کچھ بھی نہیں کریں گی، کیونکہ انہوں نے تمہارے بارے میں کچھ اور ہی سوچا تھا، اور وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ انہوں نے کوئی بھی نتیجہ نہ نکالا۔ پھر مجھے پتا چلا کہ اب وہ لوگ تمہیں بہت جلدی بیچ دیں گے۔ یہ سوچ کر ہی میں نے پیسوں کا بندوبست کیا تھا۔ پھر اگلی بار میں جب تمہارے ابا سے تمہارے لیے ملا تھا تو میرے ہاتھ میں ایک بیگ تھا۔ تمہارے ابا یہی چاہتے تھے۔ انہیں اتنے پیسے اس بدنام گلی سے بھی نہ مل سکتے جتنے میں نے دیے تھے۔ جیسے ہی حدید کی بات سنی تو میں حیران ہو گئی تھی۔ میں ایک ہی جگہ پر جم کر بیٹھی ہوئی تھی اور مجھے ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں اس کی آنکھوں میں ہی گھور کر دیکھ رہی تھی۔ اپنے ابا پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ میرا ستیلا باپ ہو، لیکن اگر ایسا کچھ ہوتا تو اماں مجھے یہ بات ضرور بتاتی۔ وہ ایک ایسا راز مجھ سے کبھی نہ چھپاتی جس میں میری بربادی تھی۔ اگلے دن میری جیسے ہی آنکھ کھلی تو وہ ایک پولیس کی وردی پہنے کھڑا تھا۔ مجھے لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ وہی انسان ہے جو خواجہ سرا بن کر میرے محلے کی گلیوں میں پھرتا رہتا تھا۔ وہ خود کو دیکھ رہا تھا، پھر میری طرف آیا اور کہنے لگا کہ آج میں نے پہلی دفعہ یہ وردی پہنی ہے۔ میں پہلی دفعہ ایک اہم کام کو سر انجام دینے والا ہوں۔ تم میری بیوی ہو، تم دعا کرو کہ میرا وہ کام پورا ہو جائے۔ میں نے جیسے اس کی بات سنی تو میں حیران ہو گئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ خواب ہو کہ کوئی مجھے کہہ رہا ہے کہ میں اس کے لیے دعا کروں، لیکن میرے دل سے دعا نکلی تھی کہ وہ جس مشن کے لیے بھی گیا ہے اس کا مشن کامیاب ہو جائے۔ کچھ دیر بعد جیسے ہی میں نے ٹی وی آن کیا تو یہ خبر سنتے ہی میں حیران ہو گئی تھی۔ اس نے میرے ابا کی تصویر لگی ہوئی تھی اور نیچے ہی یہ پٹی چل رہی تھی کہ 5 سال سے جس مشن کے لیے سب نے جدوجہد کی تھی، حدید خان نے اس مشن کو کامیاب کر دکھایا۔ ساری لڑکیوں کو آزاد بھی کر دیا جو ان کی قید میں تھیں۔ اگلی ہی پٹی پڑھ کر میں حیران ہو گئی تھی، کیونکہ وہاں یہ لکھا تھا کہ جس نے یہ کام کیا ہے وہ ایک لڑکی تھی، جبکہ اس کے ساتھ جو انسان تھا وہ ایک بھیدو انسان تھا جو ایک عورت اور اس کی بیٹی کے ساتھ رہتا تھا، لیکن وہ اس کا دوسرا شوہر تھا۔ جیسے ہی یہ خبر سنی تو میں خوف سے کانپ گئی تھی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ آج تک جسے میں اپنا باپ سمجھتی تھی وہ میرا باپ ہی نہیں تھا، اور میری اماں نے یہ سچ مجھ سے چھپایا کیوں تھا؟ یہ بہت اہم سوال تھا۔ میں اب حدید کا انتظار کرنے لگی، لیکن انتظار کرتے کرتے میں تھک گئی، پر حدید نہ آیا۔ اگلے دن میری جیسے ہی آنکھ کھلی تو ملازمہ سے پوچھنے لگی کہ صاحب کہاں گئے ہیں؟ ملازمہ کہنے لگی کہ وہ تو رات کو آئے ہی نہیں تھے۔ میں اور بھی پریشان ہو رہی تھی۔ اب مجھے رونا آ رہا تھا۔ کچھ دن ایسے ہی گزر گئے تھے۔ میں اب ہر روز کا انتظار کرتی تھی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں جس سے شادی بھی نہیں کرنا چاہتی اور جس کا منہ بھی نہیں دیکھنا چاہتی، ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ مجھے اسی کا انتظار کرنا پڑے گا۔ لیکن بس قسمت کو یہی منظور تھا۔ رات میں نے جیسے ہی اس کا انتظار کیا تو مجھے گاڑی کے ہارن کی آواز آئی تھی۔ میں بہت خوش ہو گئی تھی کہ حدید جیسے ہی آیا تو سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں نے بھی یہی مناسب سمجھا کہ تنگ نہ کروں۔ میں پوچھنا چاہتی تھی کہ آخر وہ انسان کون تھا؟ اگر میڈیا والے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ میرا باپ نہیں تھا تو پھر وہ آخر کون تھا؟ اس کا جواب ضرور حدید کے پاس تھا۔ حدید سے جیسے ہی میں نے بات کی اور اس سے پوچھا، کہنے لگا کہ ہاں یہ بات سچ ہے، وہ تمہارا باپ نہیں تھا۔ تمہارا باپ بہت اچھا انسان تھا، لیکن اس کی موت ہو گئی تھی۔ تم اس وقت کچھ ماہ کی تھی۔ تمہاری اماں نے دوسری شادی کر لی تھی، لیکن وہ تمہیں بتانا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ اگر وہ ایسا کرتی تو شاید تم ان سے بدگمان ہو جاتی۔ اسی لیے وہ یہ راز اپنے ساتھ ہی لے کر اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ وہ تب ہی نہیں چاہتی تھیں کہ تم ابا پر نظر رکھا کرو یا ان کا پیچھا کیا کرو، اسی لیے وہ تمہیں روکتی تھی۔
اور دوسری طرف وہ یہ بھی نہیں بتا سکتی تھیں کہ وہ تمہارا سگا باپ نہیں ہے۔ میں حیران ہوئی اور اس سے کہنے لگی کہ تمہیں یہ سب کیسے پتا ہے؟ تو حدید کہنے لگا کہ جب میں تمہارے گھر پہلی دفعہ آیا تو تمہاری اماں کو دیکھ کر حیران ہو چکا تھا، کیونکہ تمہاری اماں کو میں پہلے سے جانتا تھا۔ مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ انہوں نے دوسری شادی کر لی ہے۔ وہ میری اماں کی کافی اچھی دوست تھی، اس لیے مجھے ان کا پتا تھا۔ میں نے جیسے ہی حدید کی بات سنی تو ایسا لگا جیسے میرے من میں کافی بوجھ تھا۔ وہ بوجھ اس بات کا تھا کہ میرے اپنے ابا نے میرے ساتھ ایسا کیا ہے، لیکن اب یہ سارا بوجھ ایک دم سے ختم ہو گیا تھا۔ میں حدید کے ساتھ اب اچھی زندگی گزارنے لگی تھی۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔